بیٹا، کبھی کبھی تاریخ کا پہیہ بہت آہستہ چلتا ہے، مگر جب چلتا ہے نا پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ دادا ابو، کیا ہمارے لیے بھی کبھی ایسا لمحہ آیا تھا؟ ہاں بیٹا، وہ لمحہ ہندوستان 20ویں صدی کے آغاز میں ایک ایسا بر صغیر جس کے سینے پر غلامی کی زنجیریں کسی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ہندو اکثریت کی بڑھتی ہوئی سیاسی گرفت، دوسری طرف مسلمانوں کی بے بسی، خوف اور مستقبل کا اندھیرا۔ لیکن اس اندھیرے میں کہیں نہ کہیں ایک چنگاری روشن ہونے والی تھی۔ کہتے ہیں آج رات ایک بڑا شخص شہر میں واپس آ رہا ہے۔ ایک شخص؟ کیا واقعی کچھ بدل سکتا ہے؟ کبھی کبھی صرف ایک انسان کی واپسی پورے زمانے کا راستہ موڑ دیتی ہے۔ 1930 کی دہائی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح دوبارہ ہندوستان کی سیاست میں قدم رکھتے ہیں۔ مسلمان ان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہی شخص ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی کا ناخدا بنے گا؟ کانگریس جو کہتی ہے نا ایک قوم، اس میں مسلمان کہیں نہیں۔ تو پھر ہمارا راستہ کیا ہے؟ ایک الگ راستہ، ایک الگ منزل۔ بر صغیر کی سیاست تیزی سے بدل رہی تھی۔ ہندو اکثریت کی تنظیم کانگریس ایک متحدہ ہندوستان کا خواب دکھا رہی تھی، لیکن اس خواب میں مسلمان قوم کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا تھا۔ محمد علی جناح نے واضح محسوس کر لیا تھا کہ دو قومیں ایک ملک میں برابر حیثیت سے نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ سنا ہے لاہور میں کوئی بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ بڑا نہیں، بہت بڑا۔ شاید ہماری قسمت کا فیصلہ بھی وہیں ہو جائے۔ 22 مارچ 1940 لاہور زندہ دلوں کا شہر، لیکن اس دن یہ شہر تاریخ کے صفحوں پر امر ہونے والا تھا۔ Unprecedented scenes here in Minto Park today. Thousands have gathered, demanding self-determination. بھائی، دل کہہ رہا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی قریب ہے۔ ہاں، لوگوں کے چہروں پر امید واپس نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے وقت بہل رہا ہے، لوگوں کے دل ایک جگہ آ گئے ہیں۔ بس دعا ہے کہ سب کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ خود کر رہے تھے۔ 22 سے 24 مارچ تک 3 دن لاہور کی فضا میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی: حقوق مسلمین، آزادی، نظریہ پاکستان۔ تاریخ لکھتی ہے وہاں کم و بیش 1 لاکھ مسلمان شریک تھے۔ ایک ایسا اجتماع جو بر صغیر کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ 23 مارچ کی شام ایک وقار، ایک خاموشی، ایک سنجیدگی چھا گئی۔ مولوی فضل الحق نے وہ الفاظ کہے جو آنے والی نسلوں کی تقدیر بدل گئے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اس زمین کے لوگوں کو اپنی پہچان کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست میں رہنے کا حق دیا جائے۔ یہ قرارداد لاہور تھی۔ لو بھائی، انہوں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان قرار دے دیا۔ ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن دشمنوں نے، تنقید کرنے والوں نے اور خاص طور پر ہندو پریس نے اس کا نام بدل دیا۔ انہوں نے اسے کہا قرارداد پاکستان۔ ان کے طنز میں چھپا ہوا نام ایک قوم کے لیے اس کی امید بن گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں فوری قدم اٹھانا ہوگا۔ قرارداد لاہور کے بعد پورے ہندوستان کی سیاست ہل کر رہ گئی۔ برطانوی حکومت، کانگریس اور مسلمانوں کے درمیان ایک نئی کشمکش شروع ہو چکی تھی، اور پھر
منظر بدلا، برطانوی حکومت نے ایک اہم دستاویز جاری کی۔ یار دیکھ، انگریز پھر کوئی نیا کاغذ جاری کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ہمیں اصل میں کیا ملے گا؟ 10 اپریل 1940 کو برطانوی حکومت نے وائٹ پیپر جاری کیا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک نیا آئین تیار کیا جائے گا اور سیاسی اصلاحات کی نئی راہیں نکالی جائیں گی، لیکن یہ صرف وعدے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ ان وعدوں سے مسلمانوں کو کیا ملے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہر فریق اپنی رائے پوری آزادی کے ساتھ پیش کرے تاکہ آئندہ کے فیصلے جامع مشاورت اور تدبر کے ساتھ مرتب ہو سکیں۔ وائٹ پیپر کے بعد اگست کی پیشکش آئی، جسے وائسرائے ہند لارڈ للتکو نے پیش کیا۔ یہ ہندوستان کے آئینی مستقبل کا ایک ڈھانچہ تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کو وہ حقوق نہیں مل رہے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ کانگریس نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور یوں سیاسی کشمکش مزید بڑھ گئی۔ ہم اس کا حصہ نہیں بننے والے، ہمارا راستہ الگ ہے اور ہم اپنی الگ راہ اپنائیں گے۔ 1941 میں مسلم لیگ کا 28واں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایک اہم قرارداد منظور ہوئی۔ یہ کانگریس کی سول نافرمانی تحریک کے بارے میں تھی۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں کو بتانا کانگریس کی تحریک مسلمانوں کی تحریک نہیں ہے، مسلمان اپنی الگ سیاسی راہ اپنائیں گے۔ 23 مارچ 1942 جنگ عظیم دوم اپنے عروج پر تھی۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور اسے ہندوستان کی حمایت کی سخت ضرورت تھی، اس لیے لندن سے ایک اہم وفد ہندوستان بھیجا گیا، سر اسٹیفورڈ کرپس مشن۔ کرپس مشن کا مقصد تھا ہندوستان کو جنگ کے بعد آزادی کی یقین دہانی اور ایک آئینی معاہدہ، لیکن اس میں مسلمانوں کو علیحدہ ریاست کا واضح حق نہیں دیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے بڑے ٹھوس الفاظ میں کہا، یہ تجاویز مسلمانوں کے مستقبل کو غیر محفوظ چھوڑتی ہیں۔ اور یوں کرپس مشن بھی ناکام ہو گیا۔ 18 اگست 1942 کانگریس نے پورے ملک میں بغاوت کا اعلان کر دیا، کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ بس بہت ہو گیا، اب انگریز کو نکلنا ہی پڑے گا۔ لیکن مسلم لیگ ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ تو ہمیشہ روڈے اٹکاتی ہے، ہم احتجاج کریں گے چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ لیکن مسلم لیگ نے اس تحریک سے خود کو دور رکھا۔ قائد اعظم سمجھ چکے تھے کہ یہ تحریک مسلمانوں کی نہیں، یہ محض اکثریت کی حکومت قائم کرنے کی کوشش ہے۔ مسلمانوں کے حقوق اس میں گم ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ آگے جا کر تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ ہندوستان میں بغاوت پھیل رہی ہے اور مسلم لیگ وہ غیر فعال کیوں نظر آ رہی ہے؟ وہ اپنا راستہ بدل رہے ہیں، شاید مسلم اسٹیٹ کا مطالبہ اب زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ 14 جون 1945 ہندوستان کی سیاست ایک بار پھر بدل رہی تھی۔ برطانیہ نے ہندوستان کی مشکلات ختم کرنے کے لیے لارڈ ویول منصوبہ پیش کیا۔ منصوبہ کہتا تھا گورنر جنرل کی کونسل میں مسلم نمائندگی بڑھائی جائے، مسلم لیگ کے منتخب لوگ شامل کیے جائیں، لیکن کانگریس اس منصوبے کو قبول نہ کر سکی۔ اس طرح ویول پلان بھی ناکام ہو گیا اور ہندوستان سیاسی خلا میں داخل ہو گیا۔ پہاڑی شہر شملہ، ہوا میں ٹھنڈک مگر سیاست میں گرمی تھی۔ Gentlemen, we are here to address the future of India. This conference represents a pivotal moment that requires cooperation from all parties. 25 جون 1945 کو شملہ کانفرنس شروع ہوئی۔ اس کا مقصد تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے سیاسی اختلافات دور کرنا، لیکن اصل تنازع تھا کون مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، کانگریس یا مسلم لیگ۔ قائد اعظم ڈٹ کر کھڑے تھے، مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت صرف مسلم لیگ ہے۔
کانفرنس ناکام ہو گئی اور بر صغیر کا بحران مزید بڑھتا چلا گیا۔ 2 دسمبر 1945 کو ہندوستان کی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات دراصل ایک ریفرنڈم تھے۔ سوال ایک تھا، مسلمان پاکستان چاہتے ہیں یا متحدہ ہندوستان؟ ناظرین حضرات، چند دن میں صوبائی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اب پھیلا ہو جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ اگر مسلم لیگ جیت گئی تو پاکستان کا خواب سچ ہو سکتا ہے۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 30 نشستیں جیت لیں۔ تقریباً پورے ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے حق میں کھڑے تھے۔ قائد اعظم کے الفاظ گونج اٹھے، ہم نے پاکستان لے لیا ہے، بس اب کاغذی کارروائی باقی ہے۔ اب انگریز آخری منصوبہ لانے والے ہیں، کیبنٹ مشن۔ ہاں، یہ آخری کوشش ہے کہ ہندوستان متحد رہے، لیکن مسلم لیگ شاید اس بار بھی مرنے والی نہیں۔ 24 مارچ 1946 برطانوی حکومت کی آخری اور سب سے بڑی کوشش، کابینہ مشن ہندوستان پہنچا۔ اس بار مقصد تھا بر صغیر کو متحد رکھنا، صوبوں کو زیادہ خود مختاری دینا اور مرکز کو کمزور رکھنا۔ مسلم لیگ نے ابتدا میں اس پلان کو قبول کیا، لیکن کانگریس نے اسے اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کی۔ اختلافات شدید ہو گئے اور ایک بار پھر بر صغیر سیاسی بحران میں ڈوب گیا۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، مگر یہ خود کو روک ہی نہیں رہے۔ یہ اپنے آرام کے لیے نہیں لڑ رہے، ملت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 1947 کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ شخص جس کی آواز میں پوری قوم کی طاقت تھی، جس کے فیصلوں نے ایک قوم کی تقدیر بدل دی، اندر سے شدید بیماری سے لڑ رہا تھا۔ قائد اعظم کو تپدق کی بیماری لاحق تھی، مگر دنیا نہیں جانتی تھی۔ یہ راز اس لیے چھپایا گیا کہ کہیں قوم مایوس نہ ہو جائے، کہیں دشمن اسے کمزوری نہ سمجھ لے۔ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز نے بعد میں لکھا کہ وہ حیران تھے کہ اتنی خطرناک بیماری کے باوجود جناح روزانہ گھنٹوں کام کیسے کرتے تھے۔ وہ جب تھک کر بیٹھتے تو ان کے ارد گرد موجود لوگ سمجھتے کہ قائد شاید آرام کر رہے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی آخری سانسوں تک پاکستان کے خاکے پر کام کرتے رہتے تھے۔ سر، آپ کچھ دیر رک جائیں، آپ بہت تھک گئے ہیں۔ نہیں، ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کام چھوڑ دیں۔ نہیں، مجھے یہ مکمل کرنا ہے۔ 1947 تاریخ کا سب سے نازک سال، ایک طرف بٹوارا، دوسری طرف فسادات، پھر لاکھوں لوگوں کی ہجرت، لیکن دوسری طرف ایک بیمار مگر باہمت شخص سب کچھ کاٹتا ہوا سیدھا آگے بڑھ رہا تھا۔ برطانوی حکام بھی ان کی قوت ارادی پر حیران تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا، جناح از دا موسٹ ریمارکیبل مین آئی ہیو ایور میٹ۔ اور واقعی وہ صرف ایک لیڈر نہیں، ایک پورا ادارہ تھے۔ بیٹا، اب کہاں جائیں؟ ماں، قائد نے کہا ہے پاکستان ہمارا گھر ہوگا، بس وہاں پہنچنا ہے۔ چلو، بس تھوڑا سا اور آگے ہمارا پاکستان ہے۔ قیام پاکستان وہ لمحہ جو صدیوں کی دعا تھا۔ 14 اگست 1947 کی وہ رات جب ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ پاکستان وجود میں آیا، ریڈیو پر پہلی بار وہ تاریخی الفاظ نشر ہوئے، دس از پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس۔ وہ لمحہ لاکھوں لوگوں کے لیے عشق، سجدہ، سکون اور ایمان کا لمحہ تھا۔ یہ ملک کہیں بھی تحفے میں نہیں ملا، یہ بے شمار جانوں، قربانیوں اور مسلسل جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ قائد اعظم تھکے ہوئے جسم، کمزور سانس مگر مضبوط دل کے ساتھ اس نئی ریاست کی بنیادوں میں جت گئے۔ یہ ملک ایک کاغذ کے ٹکڑے پر نہیں، قائد اعظم کے بیمار جسم، مہاجرین کے لوٹے ہوئے گھر اور لاکھوں شہیدوں کے خون پر کھڑا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارا قرض ہے۔
پاکستان تو بن گیا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل امتحان، اصل جد و جہد اور اصل سیاست تو اب شروع ہوتی ہے۔ جس دھرتی نے ابھی آزادی کی پہلی سانس لی تھی، وہ اگلے ہی لمحے ایک نئی جنگ میں داخل ہو چکی تھی۔ فیصلوں کی جنگ، قیادت کی جنگ، اعتماد اور انتشار کی جنگ، حتیٰ کہ کشمیر کے محاذ پر بھی جنگ۔ بر صغیر کے سیاسی طوفان نے تو سمت بدل لی، لیکن پاکستان کا ہر دن، ہر لمحہ ایک نیا موڑ، ایک نیا بحران اور ایک نیا سسپینس تھا۔ اور یہی سسپینس، یہی ڈرامہ ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے پہلے دن سے لے کر پہلے سال تک، وہ سال جس نے آنے والی پوری پاکستانی تاریخ کی بنیاد رکھ دی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دن کیسا تھا، کون سے فیصلے راتوں رات ملک کا نقشہ بدل گئے اور کیسے ہماری سیاست ایک لمحے سکون میں نہ رہی، تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔